اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: دونا کا الفاظ ظرف مکان ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا اور اس کا بچاؤ کرتا ہے وہ عام طور پر یا تو اس کو اپنے پیچھے رکھتا ہے یا اپنے نیچے اور پھر لڑتا ہے، لیکن جو بھی صورت ہو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی قتل کر دیا جائے گا اسے اللہ تعالی شہید کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو العور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون یعنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی یعنی عشرہ مبشرہ، ان کے اسماء گرامی ہیں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس حدیث کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، لیکن ان کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی موقع پر ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سنن ترمذی۔ اس حدیث میں اور کچھ لوگوں کا بیان ہے جن کو شہادت کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے اگر کوئی آدمی زبردستی میرا مال لینے کی نیت سے آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنا مال اسے مت دے۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھ سے لڑے؟ آپ نے فرمایا، تو بھی اس سے لڑ۔ اس نے کہا، یہ بتائیے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ نے فرمایا، تو شہید ہے۔ اس نے کہا، یہ فرمائیے اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ڈاکو، چور اور لٹیرے کو قتل کر دیا جائے تو یہ جائز ہے اور قاتل گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہوگا تو اپنے ظلم کی سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئے گا، اور اگر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے خود قتل ہو گیا تو شہادت کے مرتبے سے سرفراز کیا جائے گا۔ لیکن اس موت اور اس قسم کی دیگر موتوں کا شکار ہونے والے کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ حکماً شہید ہے، جبکہ میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے لیے نہ تو غسل ضروری ہے نہ نماز جنازہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔